وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت کی بقیہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کبھی کبھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں کبھی شرک کا پہلو پایا جاتا ہے تو کبھی جہالت ہوتی ہے۔ یہ دو وجہیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی نے ذکر کیا ہے، اس آیت کے اس جملے کے ذیل میں اجیب اذا دعوت الداعی اذا دعانے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانے، کہ جب بھی یعنی میں خود پکارنے والوں کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ ایسا دعا کرنے والا جو خلوص کے ساتھ دعا کرے، مجھ کو بلاتا ہے، فقط مجھ کو تنہا بلاتا ہے، مجھ سے طلب خیر کرتا ہے، یعنی جو خلوص کے ساتھ بلاتا ہے اور اللہ سے خیر اور بھلائی کو طلب کرتا ہے تو میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو یا تو ہم نے اللہ سے خیر کو طلب نہیں کیا ہے اور حقیقت میں ہماری دعا شر اور مصیبت تھی، یا پھر اگر خیر طلب بھی کیا ہے ہم نے تو خلوص نہیں تھا، نیت میں سچائی نہیں تھی، صداقت نہیں پائی جاتی تھی، اور شاید دعا بھی کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگا ہے اس دعا کے ساتھ ساتھ، لہذا کسی کو شریک بنا دیا، لہذا دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا پھر دعا کا قبول نہ ہونا ہماری مصلحت کے خلاف ہے، یعنی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، جیسا کہ روایات میں ہے کہ اگر مصلحت نہیں تھی اور دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کے بدلے میں بلائیں جو مصیبتیں جو آنے والی تھیں وہ ٹل گئیں، مصیبتیں ٹل گئیں جو آنے والی تھیں بلائیں اس کے بدلے میں۔ یا پھر یہ دعا ہمارے مستقبل کے لیے محفوظ کر دی گئی، ہماری نسل کے لیے اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے، محفوظ کر دی گئی، ذخیرہ ہو گئی ہمارے لیے اور خزانہ الہی میں محفوظ ہیں۔ اور یا دعا قبول نہیں ہوئی، دنیا میں دعا نہیں قبول ہوئی، لیکن آخرت میں اس دعا کا فائدہ ملے گا، آخرت میں یہ دعا ملے گی۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب آخرت میں جو ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تھی اس کا بدلہ دیا جائے گا تو پھر انسان کہے گا اے کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اصول کافی میں ہے کہ جو شخص حرام کھانا کھاتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتا ہے، یا پھر لاپرواہی اور غفلت میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام کھانا بہت مؤثر ہے، انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان محنت کرنا چھوڑ دے، مزدوری کرنا چھوڑ دے، بزنس کرنا، کام دھندہ اپنا بند کر دے، سب کچھ چھوڑ دے انسان۔ دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اللہ کے بھروسے پہ توکلت علی اللہ، اللہ پر میں نے بھروسہ کیا اور بس، نہیں، دعا کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی محنت اور اپنی کوشش جاری رکھنا واجب ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جو بیکار انسان ہوتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ عبادت گاہ میں بیٹھ کے، مسجدوں میں مصلی پہ بیٹھ کے صرف کہتا رہے اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی، تسبیح پہ تسبیح گھماتا رہے، خدایا رزق دے دے، خدایا رزق دے دے، رزق نہیں ملنے والا۔ دعا کے وقت دعا کرو، کام کے وقت کام کرو، تب رزق ملے گا۔ دعا کی آیت کا ماہ رمضان کے روزوں کے احکام کے اور ماہ رمضان کے آیتوں کے درمیان آنا
یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ دعا کا کتنا اہم رشتہ اس ماہ مبارک رمضان سے ہے، روزوں سے اور دعا سے. یعنی ماہ رمضان، ماہ خدا جو ہے وہ ماہ دعا بھی ہے. انسان کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. خدا کا عظیم رشتہ اس مہینے سے ہے اور اس مہینے میں دعا کا رشتہ خدا سے ہے. ایک سوال اور یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ہر کام قانون کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اللہ کی سنت کبھی بدلنے والی نہیں ہے، تو پھر دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو قسمت میں لکھ دیا گیا وہی ہوگا، جو قسمت میں لکھ دیا گیا وہی ہوگا، تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب اس کا کچھ یوں ہے کہ جس طرح انسان عالم مسافرت میں ہوتا ہے تو اس کی نماز روزوں کا حکم الگ ہوتا ہے، اگر وطن میں گھر پر اپنے ہوتا ہے تو اس کی نماز روزوں کا حکم الگ ہوتا ہے. لہذا دعا کرنے والے اگر اللہ سے غافل ہو کر، لاپرواہ ہو کر، لاحوالی ہو کر دعا کریں گے تو ان کا حکم الگ ہے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ توجہ کر کے دعا کرتے ہیں ان کا الگ ہے. اللہ کی سنت ایسے دعا کرنے والوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ کا لطف و کرم ہے، وہ جو خدا کے سامنے اپنے آپ کو حاضر رکھتے ہیں. لاپرواہ انسانوں کے لیے یہ نہیں ہے. اللہ کی سنت جو تبدیل نہیں ہونے والی ہے وہ لاپرواہ اور غافل انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے جو خدا کا خیال رکھتے ہیں. جی ہاں، دعا سے انسان اپنے خدا سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، مضبوط کر لیتا ہے، اور اس کے لطف و کرم کو اپنے دامن میں سمیٹنے لگتا ہے، بہت زیادہ سمیٹتا ہے. لہذا جس طرح سے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کرنا اور اولیاء خدا علیہ السلام کی زیارت کرنا انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. بالکل سمجھنے کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ کسی دعوت میں جا رہا ہے تو اس کی عزت، اس کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے وہ ایک الگ انداز سے ہوتا ہے، کیونکہ باپ ساتھ میں ہے، نسبت معلوم ہے لوگوں کو. لیکن اگر وہ بچہ اکیلے جاتا ہے کسی دعوت میں تو اس کی وہ عزت نہیں ہوتی، وہ آہ بھگت نہیں ہوتی. بالکل یہی حساب و کتاب ہے. خدا کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو واسطہ بنا کر جا رہے ہیں، ان سے توسل کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ان کے وسیلے سے جا رہے ہیں، ان کی زیارتوں پہ جا رہے ہیں، ان کے روضوں پہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں، تو ان کے وسیلے سے دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے. یہ توسل و زیارت و دعا جو اہل بیت کے وسیلے سے ہوتی ہے، یہ انسان کی شرائط کو تبدیل کر دیتی ہے، انسان کی قسمت کو تبدیل کر دیتی ہے. البتہ انسان یہ سوچ لے، یہ اللہ کی سنت نہیں تبدیل ہو رہی ہے، بلکہ انسان کی شرطیں تبدیل ہو رہی ہیں. اللہ کا حکم، اللہ کی سنت سب اپنی جگہ پہ باقی ہے. یہ انسان ہے جو اپنی شرائط کو، اپنے حالات کو ان معصومین ہستیوں کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر تبدیل کر رہا ہے. جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہ ہے کہ دعا جس وقت بھی کیا جائے، جس جگہ پر بھی کیا جائے، یہ مفید واقع ہوتی ہے، یہ خداوند عالم کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے فَإِنِّي قریب، میں تم سے قریب ہوں. تو دعا جب بھی کیا جاتا ہے یہ خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. دوسرا پیغام، اللہ تو ہم سے قریب ہے، فَإِنِّي قریب، اللہ تو ہم سے قریب ہے، لیکن ہم کتنا اللہ سے قریب ہیں؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا ہم کتنا قریب ہیں خدا سے؟ اگر کبھی اس کا قہر، اس کا عذاب، اس کی ناراضگی نے ہم کو گھیر لیا
تو یہ اللہ سے ہماری دوری کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا بدلہ ہے، جو ہم گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم دور ہو جاتے ہیں۔ تیسرا پیغام، اللہ کی طرف سے دعاؤں کا قبول ہونا ہمیشہ ہے، دائمی ہے، وقتی نہیں ہے کہ کوئی موسم آ جائے، کوئی فصل آ جائے تو خدا دعاؤں کو قبول کرتا ہے، نہیں۔ جس طریقے کی عبارت اس آیت میں استعمال ہوئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیشہ خدا دعا قبول کرتا ہے، ہمیشہ، یہ کوئی موسم اور وہ نہیں ہے۔ موسموں کو تو ہمارے لیے بنایا گیا ہے، فصلوں کو تو ہمارے لیے بنایا گیا ہے، خدا کے ہاں سب کچھ برابر ہے، ہمیشہ اس کی بارگاہ میں اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ چوتھا پیغام، خدا سب کچھ جانتا ہے تو پھر ہماری دعاؤں کا کیا فائدہ؟ نہیں، یقیناً خدا سب کچھ جانتا ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے ہم اپنی معروضات، اپنی دعاؤں، اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشوں کو، ضرورتوں کو میرے سامنے بیان کریں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری قرار دی گئی ہے، ہماری شرعی ذمہ داری ہے، شریعت کے لحاظ سے بھی ہے، عقل کے لحاظ سے بھی ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو لے جا کے پیش کریں اور دعا کریں۔ پانچواں پیغام، ہمیشہ فَلْيُؤْمِنُوا بِی کا لفظ بتا رہا ہے کہ دعا ایمان کے ساتھ قبول ہوتی ہے، بے ایمان کی دعا نہیں قبول ہوتی، ہمیشہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چھٹا پیغام، دعا انسان کی ترقی اور ہدایت کا ذریعہ ہے، لعلہم یرشدون، یعنی کیا مطلب؟ یعنی رشد پا جائیں، ترقی پا جائیں، یہ دعا ذریعہ ہے۔ میدان عمل میں جو ہمارے لیے ضروری پیغام ہے، ایمان و خلوص کے ساتھ زندگی کے ہر قدم پر ہمیں دعا کرنا لازم ہے۔ اگر ایمان ہوگا، اگر خلوص ہوگا تو ہماری دعا ہماری زندگی کو کامیاب بنائے گی اور ہمیں آخرت میں سعادت مند بنائے گی۔ خدایا ہمیں خلوص و ایمان کے ساتھ دعا کرنے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔